ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز، اپنے طور، اپنے طریقے ان کو تبدیل کر لیتا ہے، اور حالات کے اندر ایڈجسٹ ہونے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انسان کو رزق کی تلاش میں اپنا فائنینشیل سسٹم چلانے کے لیے جگہوں جگہوں پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، اور اس سے نوکری کر کے، اپنی جاب کر کے، اپنا بزنس کر کے اس کو ارننگ حاصل کرنے کا معاملہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ذرائع بھی آ چکے ہیں کہ انسان گھر پہ رہتے ہوئے بھی اپنا نظام شریعت اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی گزار سکتا ہے۔ کبھی آفیسز میں اور فیکٹریز میں جا کر کے کام کرنا پڑتا تھا، ابھی ورک فرام ہوم کا ایک چرچا ہے۔ کبھی کبھار بزنس کرنے کے لیے جگہ جگہ جانا پڑتا تھا، شہر شہر جانا پڑتا تھا، کریا کریا جانا پڑتا تھا، لیکن ابھی فری لانسنگ کا سلسلہ ہے، آن لائن سسٹم جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ارننگ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اور یوں ہی آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مختلف طرح کے نظام بھی جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں۔ ہائیبریڈ سسٹم کی بڑی باز گشت ہے آج کل۔ آئیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم کیا ہے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس وقت اسپیشلی جب کووڈ کے بعد پینڈیمک آیا تو ایک ٹرم زیادہ مشہور ہوئی، اصطلاح ورک فرام ہوم۔ تو اس کے بعد پھر یہ بڑھتے آج دنیا میں اس کا ایک بڑا اثر ہے، اور ہائبریڈ سسٹم یہ اس سے پہلے بھی تھوڑا جاری تھا، ریموٹ بھی اس کو کہتے ہیں، ریموٹ سسٹم، ہائبریڈ سسٹم، تو یہ پہلے بھی جاری تھا، لیکن اب اس میں چونکہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے کچھ اصول وضع کیے جائیں۔ ہائبریڈ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند دن گھر پہ کام اور چند دن دفتر میں کام، اور ورک فرام ہوم میں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ گھر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آفیسز اپنے ملازمین کو گھر پہ بیٹھ کر کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور پھر ان کی وہیں سے پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر سارا سسٹم چلایا جاتا ہے، اور یہ اس کی وجوہات ہیں۔ تو آج جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا میں اس وقت ورک فرام ہوم کا ایک بار پھر چرچا ہے، جو حالات و واقعات ہیں، پیٹرولنگ کا پرابلم ہے، اور دیگر حالات و واقعات کے مسائل ہیں، کچھ امن و امان کے مسائل ہیں، اور اس طرح مہنگائی کے بڑھنے کا جو ایک رجحان دوبارہ ہمارے سامنے محسوس ہو رہا ہے وہ ہے۔ تو یوں کر کے دوبارہ ایک آواز جیسی تیسی دنیا بھر میں اٹھی ہے، وہ ورک فرام ہوم۔ ایک بار پھر کام کرنے والوں کو گھر میں رہنے کا کہا جا رہا ہے، گھر سے کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، ایون کہ جن کے اپنے کام ہیں، جن کے اپنے دفاتر ہیں، جو خود اپنے آفیسز کو لے کے چلتے تھے، ان کو بھی اب یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ آپ بھی میکسیمم اپنے گھر میں رہیں، دفتر میں نہ جائیں، لوگ روڈوں پر کم آئیں، ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ کم ہو، پیٹرولنگ کا سلسلہ کم ہو، تو یوں آپ کا بجٹ بھی کنٹرول ہوگا، آپ کی جان و مال کا تحفظ بھی رہے گا، اور مختلف عنوانات
चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तीनों काम जो इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब इसका जो इम्पैक्ट है उसको ज़रूर देखना है। एक इम्पैक्ट इसका देखना है कि मेरी ज़ात पर क्या हो रहा है, फिर मेरी फैमिली पर क्या हो रहा है, फिर इसका असर मेरी कंपनी पर क्या हो रहा है। क्योंकि जब मैं बड़ी कंपनियों का उसकी रिसर्च कर रहा था, जिनके बड़े दुनिया में नाम हैं, गूगल समेत, तो मेरे सामने ये बात आई है कि इन्होंने अब इस सिस्टम को दोबारा रोल बैक करना शुरू किया है, क्योंकि उससे इनकी जो कंपनी की जो एक पकड़ थी, काम की जो पकड़ थी, वो कमज़ोर होना शुरू हो गई है। क्योंकि बात समझने की ये है कि अगरचे इसके बेनिफिट्स उठाए जाते हैं वर्क फ्रॉम होम के, लेकिन दुनिया में एक रिसर्च ये आई है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या सामने आए। अब डिसएडवांटेजेस को अगर हम पहले इसको देखते हैं तो डिसएडवांटेजेस में जो एक मुलाजिमीन की जो एक टीम वर्क का जो माहौल बनता है कंपनी के अंदर, और जो एक दूसरे के साथ मुशावरत और सीखने सिखाने का सिलसिला और एक दूसरे को मोटिवेशन का सिलसिला जो कंपनी के अंदर रहता है, डेफिनेटली उसमें ठीक ठाक कमी वाकई होती है। दूसरा कि जो स्पीड होती है काम करने की, उसमें कमी वाकई होती है। फिर बर वक्त फैसले करने में कमी वाकई हो जाती है। ये परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने में, इसकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को चेक करने में कमी वाकई होना शुरू हो जाती है, जिससे कंपनी की जो लगाम होती है, जो कंपनी की जो पकड़ होती है, वो हल्की हल्की सी लूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसको हायरली अथॉरिटी जो है ना वो उसको फील कर रही होती है। तो बाज़ कंपनियां इसको रिकन्सिडर कर रही हैं कि इसको क्या करना चाहिए, उससे तो कोई और अल्टरनेट वे हो। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक या मेरी रिसर्च जो मैंने मालूमात ली हैं जो थोड़ी बहुत, उसके मुताबिक इसने रोल बैक तो नहीं होना। यानी यूँ समझिए कि इस वक्त दुनिया में 28 से 30% एम्प्लॉयमेंट जो है, मुलाजिमीन वगैरह इस तरह जो भी इस तरह के प्राइवेटली या नॉन प्राइवेटली जो लोग होते हैं, ये 28 से 30% की एक परसेंटेज सामने आ रही है। 35 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कि वो वर्क फ्रॉम होम के तौर पर अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। और अगर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं कि कुछ दफ्तर पर तो कुछ ऑफिस घर पर, तो यूँ देखा जाए तकरीबन 50% के आसपास ये फिगर सामने आ रहा है। और इसमें बढ़ोतरी का ही इंदिया दिया जा रहा है कि इसमें इजाफा होने का चांस है। असल में हर चीज़ तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती ना। अब कपड़ा बेचने वाला वर्क फ्रॉम होम पर तो रह के कपड़ा नहीं बेचेगा। कपड़े की दुकान पर जो सेल्समैन है उसको तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप घर पर रहें और आप घर से मेरे कपड़े बेचें। तो कई काम ऐसा है कि जो वर्क फ्रॉम होम होने की बजाय उसके अंदर कोई शक्ल नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो ऑनलाइन हो सकती हैं, कंप्यूटराइज हो सकती हैं, IT के ज़रिए हो सकती हैं, किसी ऐसा प्रोजेक्ट के ज़रिए हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी है कि जिसका मतलब कि वो डिज़ाइनिंग करता है, आर्किटेक्ट है वो। अब उसका मुलाजिम घर से ऑफिस आएगा और वहाँ बैठकर वो सारी ड्राइंग करेगा और उसकी डिज़ाइनिंग करेगा, तो उसको कहा जा सकेगा कि आप घर से ये कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कि जो चीज़ें मौके पर ही, अब कोल्ड ड्रिंक की दुकान वाला तो ये तो नहीं बोलेगा जनरल स्टोर वाला के वर्क फ्रॉम होम, बल्कि कोविड के अंदर भी इनकी दुकानें खुली थी जी। दूध वाला नहीं बोलेगा वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसे बहुत सारे रोज़मर्रा के काम हैं, ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम से कोई ताल्लुक बनने के कोई इतने चांसेस है नहीं। सही। लेकिन बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़े इदारे होते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम के तौर पर इसको मज़ीद प्रोमोट करेंगे। ये अब तक की मेरी इंफॉर्मेशन और इत्तलात है। माशाअल्लाह। ऐसे बंदा वर्क फ्रॉम होम जिसको यानी घर पर रहकर काम करने की जिसको इदारे की तरफ से या कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, तो इसकी अखलाकी और शरई जिम्मेदारियां क्या हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, काम तो अजीर अपने इजारे पर काम करेगा। उसने जो कंपनी से मुआहिदा किया है उस मुआहिदे के मुताबिक ही उसको अपने कामों को लेकर चलना होगा। 8 से 4 का टाइम है, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम ले लेते हैं इसको, तो 8 से 4 है तो कंपनी को क्या पता है कि भाई 9 से 4 आ रहा है,
بھائی سسٹم آن کر نا، سسٹم آن کر دیا، ادھر پیچھے شو ہو گیا. وہ کہتے ہیں چور کی 40 آنکھیں، چور کی 14 نظر ہے. 14 کہہ لیں 40. امیر سنت نے 14 فرمائے بس 14 ہی ہے. آپ کے یہاں اگر بڑھ گیا ہو تو نہیں جو اضافہ کر دیں. نہیں، جو امیر سنت نے فرمایا وہی ہے جی. تو یہ اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں. پھر بیچ میں کہیں جا رہا ہے گھر پر، اچھا آج تو گھر پہ ہی ہے، اب ورک فرام ہوم ہی ہے، چلے ورک گھر سے کام تو آپ آفس کا کر رہے ہیں، تھوڑے گھر کے بھی کام کر لیں، یہ چیز لے آئیں، یہ دودھ لے آئیں، یہ آٹا لے آئیں، افطاری کا سامان ہے، یہ فروٹ آج ہے وہ آپ لے آئیں، اب یہ کر لیں. آج ماشاءاللہ آپ تو جو ہے وہ بہت اچھا فلاں چیز بہت اچھی بناتے ہیں، آج اپنے ہاتھ سے بنا کر جو ہے نا وہ سب کو کھلا دیں. گھر پہ بھی آپ ہیں تو چلیں وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. اس طرح کی جو چیزیں آئیں گی اس کا کیا حل ہے؟ آپ سے زیادہ کمپنی نہیں سوچے گی ہے؟ یقیناً کمپنی سوچے گی ایسا. تو کمپنی نے اس کا حل نہیں نکالا ہوگا. یعنی آپ سوچ رہے ہیں ایسا سسٹم بریک ہو جاتا ہے، حل یقیناً نکالا ہوگا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی کبھی کوئی ڈائریکٹر ایگزیکٹو سے بات ہوئی ہے کہ اس نے کیا حل نکالا تھا؟ ہمیں اصل میں چونکہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہمارا دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ بھی ہے، تو اس کی کیا جو ہے ایکسپیکٹس ہیں، اس کی مجھے کچھ ہاؤ ناؤ معلومات اس کی ہے. دیکھیں وہ تو اس کے لیے تو آپ کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو 1 to 1 ہے. اس کا جو موڈ ہے نا، موڈ آف ورک وہ چینج ہے. اس میں مین ٹو مین آپ پڑھا رہے ہیں جی. وہ تو آپ اگر نہیں ٹائم دے رہے یا نہیں آئیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ادارے کو بتا دے گا کہ بھائی وہ استاد صاحب یا قاری صاحب آئے ہی نہیں تھے. دیکھیں ٹیچنگ میٹر الگ ہے، یہ بھی ورک فرام ہوم کے طور پر ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ورچوئل سسٹم الگ ہے، یہ الگ ہے. اور یہ جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ چیز الگ ہے. تو جو کمپنی ورک فرام ہوم کے لیے دیتی ہے سب کو پتہ ہے جب دفتر میں بیٹھ کر یہ اتنی سستیاں اور اتنی ڈنڈیاں مارتا ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے کیا نہیں کرے گا. تو تبھی تو وہ ورک فرام ہوم کو ہائبرڈ سسٹم کی طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر گھر بٹھا کر کام کروانے کے بجائے جیسے کمپنی اور کمپنی کے رولز کافی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ کچھ دن گھر پر رہیں گے، کچھ دن یہ دفتر میں آئیں گے تاکہ اس ڈسپلن کو لے کر چلا جا سکے. اور سب تو نہیں نہ ہوگا کہ پوری کی پوری انڈسٹری تو نہیں ورک فرام ہوم کی طرف چلی جائے گی. وہ کووڈ کے ایک الگ معاملہ تھا کہ گھر سے نکلنا آدمی کی اپنی جان کے مسائل تھے، مگر جو چیزیں اس وقت یا آئندہ پیدا ہو سکتی ہیں، اچھا اس کا تعلق صرف حالات سے بھی نہیں ہے. اب ہو گیا ہے مسئلہ خود ہی، مطلب کہ بزنس کے طریقہ کار ہی ایسے بن گئے. فار ایگزامپل کہ جیسے ہم پاکستان جیسا ملک ہے یا پاکستان کی طرح کے اور ممالک ہیں جن میں کم آمدنی پر اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو ڈالر اور پاؤنڈ یا یورو میں یا دیگر کرنسی میں ان کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی اور پرفارمنس بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے اور ان کو کام اپنے سسٹم پر بیٹھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ آؤٹ آف پاکستان سے اپنی سروسز کو مطلب کہ الائن کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہی اپنا کام دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کر رہے تھے نا ان کی وہ سیلری ہوتی ہے، ان کو پروجیکٹ وائز پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو زیادہ سیریس لیتے ہیں اور زیادہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ یہاں پر کہ یہ جو کچھ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر اور آئندہ یہ صورتحال بڑھے گی. جو آج کے پروگرام کا جو میرے ذہن میں جو ایک نقشہ میں ہے، اس کی پوری وہ سائنس پر تو ڈسکس ہم کریں گے نہیں، جو جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہوں گے ان کو سب پتہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن اس کے جو نقصانات کے پہلو سامنے آ رہے ہیں، گھروں کے حالات، گھروں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، پھر خود انسان کی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ اس کے پلس تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا گھر پہ رہتا ہے، گھر میں ٹائم دے سکتا ہے، تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے، گھر والوں کو اویلیبل ہو جاتا ہے، یہ سارے پلس ہوتے ہیں. پھر ہم ایک ایسے ملک میں بات کریں جہاں مرد زیادہ کام کرتے ہیں. میں ان ممالک کو بھی پیش نظر رکھتا ہوں کہ جن میں عورت بھی کام کرتی ہے، مرد بھی کام، یعنی شوہر بھی کام کرتا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہوتی ہے. اب دونوں کو ایک وقت میں 9 بجے گھر سے نکلنا تھا اور اب دونوں گھر میں بیٹھ گئے. اب دونوں ورک فرام ہوم ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹا بھی جاب کر رہا ہے. اگر میں آپ کو UK کی اگزامپل لے لوں، اس طرح میں آپ کو UAE کی اگزامپل لے لوں، عرب کے اور دیگر ممالک کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں، تو شوہر بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، اولاد بھی، بچے بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہو نہیں رہا ہوتا. اچھا اب ایسے حالات کے اندر اگر تھوڑا سا ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اسکولیں بھی بند ہو جاتی ہیں. اب اسکولیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ بچے جن کو ویسے بھیج دیا جاتا تھا یہ بیٹھ گئے گھر کے اوپر.
تو اب کہنے والے تو کہہ رہے ہیں سب کے بچوں کی چھٹیاں یوں ہو گئی جیسے بچے پیٹرول پیتے ہیں، صبح بھی پیٹرول پیئیں گے، رات کو بھی پیٹرول پیئیں گے۔ نہیں تو بچے پیٹرول نہیں، لیکن ان کو لینے چھوڑنے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ پیٹرول پیتی ہیں، جو میرا خیال ہے ابھی تک وہ ہوائی نظام شاید اتنا فعال ہوا نہیں ہے۔ تو اب ہے یہ کہ اب یہ سارے بچے بھی گھر میں، اب عورت کہہ رہی ہے کہ میری بھی جاب ہے، مجھے بھی آپ نے مطلب کہ وہ اپنے کام کرنے کے لیے ماحول دینا ہے۔ شوہر کہتا ہے میری بھی جاب ہے، مجھے بھی کام کرنے ماحول، اچھا جاب نہیں ہے پروجیکٹ ہے، تو میں نے بھی کام کرنا ہے، اس نے بھی کام کرنا ہے، اچھا یہ چلے گئے دفتروں کی طرف، اب ملنا ہے شام کو رات کو جب بھی ملنا ہے، اس سے بھی جو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ایک الگ ہے، اس کو ہم نے کئی دفعہ پر ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اور تقریباً 10-12% پاکستان میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کے رولز ڈیزائن کیے جائیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے، ورک فرام ہوم کے اصول کیا ہونے چاہیے، ورک فرام ہوم کا کے پرنسپلز کیا ہونے چاہیے، اور یہ پرنسپلز ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی خود فیملی نے ڈیولپ کرنے ہیں۔ اچھا پورا گھر جاب کر رہا ہے نا، مثال کے طور پر والد بھی جاب کر رہے ہیں تو بیٹا بھی جاب کر رہا ہے تو بیوی بھی جاب کر رہی ہے، تو حقیقت یہ کہ ماں بھی جاب پر جا رہی ہے۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں ایسا ہے، یعنی یہ زمینی حقائق پر مبنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو پورے کا پورا گھر جب جائی مطلب کہ وہ کام پر رہا ہے، اور اب ان میں سے بعض ہائیبریڈ سسٹم پر چلے جائیں گے، کچھ ریموٹ سسٹم پر کام کر رہے ہوں گے، کچھ ورک فرام ہوم کے طور پر کر رہے ہو۔ ایک ہی کمپنی بول رہی ہے کہ تم گھر پہ بیٹھے رہو، ایک کمپنی بول آنا جانا رکھو، ایک کمپنی کچھ اور کہے گی، ایک کمپنی کچھ اور کہے گی، سب کو انٹرنیٹ سروس بھی چاہیے ہوگی، سب کو دیگر چیزیں بھی چاہیے ہوں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر لازم یہ ہے کہ آپ کے ہمارے گھر میں اصول بنے ہوئے ہوں، پرنسپلز بنے ہوئے ہوں، یہ بنا لیں، ورنہ کووڈ کے دنوں میں گھر ٹوٹے تھے اصل میں، اور گھروں میں لڑائیاں ہوئی تھیں اور خلا ہوئی گئی تھی، طلاقیں ہو گئی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا کور ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی صورت گھر ڈسٹرب نہ ہونے دیں، یعنی خود میرا اپنا زیادہ تر کور ٹاپک یہی ہوتا ہے، مین ٹاپک، کہ جو گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب چونکہ یہ حالات ایسے ہوں کہ نہ ہو، اب ہمارے نوجوانوں نے بھی، ان کو بھی مل گیا ہے کہ وہ ورک فرام ہوم، وہ مطلب وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، تو کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر بن جاتے ہیں، تو کوئی اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں گرافکس ڈیزائن کا کام کر لیتے ہیں، یا آن لائن ان کا کوئی ای کامرس کے طور پر وہ اپنے آپ کو لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی تعداد ہے، کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ گھر سے جانا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ کام تو سارا ایک سسٹم پر کرنا ہے، انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے، سسٹم اچھا ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ پر کام ہو جائے گا، اور اب وہ گھر میں وہ بیٹھ گئے۔ اب یہ پوری صورتحال جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بعض اوقات ہماری بیٹیاں بھی انوالو ہیں، ہماری بچیاں بھی انوالو ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی انوالو ہیں۔ اب اسی میں کوئی ورک فرام ہوم والا نہیں ہے، اس کی کالج یونیورسٹی بند ہو گئی، اب اس کو ہوم ورک اتنا سارا ملا، بولتا ہے میرے کو بھی کام کر رہے ہیں بھائی، میرے کو بھی کوئی۔ اب گھر کے مطلب پورے سارے لوگ کوٹھی محل میں تو رہتے نہیں ہیں، یہ سب کے اپنے اپنے کمرے ہوں گے، سب کا اپنا اپنا نظام ہوگا، تو ہاں پرابلم ہی ہے۔ صحیح بات ہے صاحب، اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرمائے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے اور ایک گھر میں جو ہے وہ رہنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شادی خانہ آبادی کا سلسلہ ہوا، تو شادی خانہ آبادی تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا، خانہ آبادی چاہتے ہیں، گھر آباد ہو، یہی چاہ کے کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور پھر لڑ بھی پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب جو ہے وہ معاملہ ہے، جہاں ایک محبت ہو، پیار ہو، اتفاق ہو، احساس ہو اور چاہت والا معاملہ ہو، تو وہاں اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو لڑائی کیوں مطلب ہونی چاہیے؟ یہ بات مجھے بتائیں۔ سب میں ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، جو 8-10-12 گھنٹے مرد باہر رہتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، تو لڑائی قریب ایک دوسرے کو دیکھا، کیوں دیکھا ہوا تو کیوں دیکھا، اسے لڑائی تھوڑی ہوتی ہے۔ مطلب کہ کام تقسیم ہے۔ اب جب گھر میں مرد بیٹھ گیا نا، تو اب وہ گھر میں جب بیٹھ گیا تو عورت کی اپنی گھر کی ایک اپنی مصروفیت تھی۔ جب یہ 9 بجے 8 بجے گھر سے نکلتے تھے اور رات 8-9 بجے گھر آتے تھے، تو یہ 10-12 گھنٹے میں عورت اپنی ایک مصروفیت رکھتی تھی، اس میں پھر اس کو بار بار کوئی کالنگ نہیں تھی، وہ اس کا ایک پیٹرن اس کا سیٹ ہو چکا تھا کہ یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے آواز آئے گی، کیا کر رہی ہو، آؤ نا 2 منٹ بیٹھو نا۔ اب وہ کام کرے کہ اس کو جا کر جواب دے۔ ایک کا 2 دن شروع میں 1 ہفتہ ہوگا، جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آج تو بس
دن پھر گئے ماشاء اور کتنے عرصے کے بعد اب بیٹھے, پھر ایک ہفتے کے بعد بیچاری تہجد پہ بیٹھے گی, کہے گی یا اللہ یہ ورک فرام ہوم اڑ جائے, اور میں پہلے ہی صحیح تھی, یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا یہ تو, کیونکہ کافیاں بنا بنا کر اب تو مطلب کہ میرے کو لگتا ہے کہ اب میں کافی فرام ہوم شروع کر دوں, اور اس کو ہر وقت چائے چاہیے. اب وہ دیکھیے آدمی کو یہ سوچنا ہے سلمان بھائی جی کہ بیوی اس دفتر کی پیون نہیں ہے جس کو یہ ہر وقت گھنٹی بجا کے بلا لیتا تھا کہ بسکٹ لاؤ, چائے لاؤ, پانی لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ. وہ پیون نہیں ہے. اب ورک فرام ہوم کا مطلب تھوڑی کہ بیوی کو وہ کمپنی نے کہہ دیا کہ اب آپ کی بیون, آپ کی جو بیوی ہے یا آپ کے گھر کے جو افراد ہیں یہ ایز اے پیون آپ کو سروس گھر میں دیں گے, ہم تنخواہ ان کو نہیں دیں گے, وہ برداشت آپ کو کریں گے, یہی ان کی سزا ہے. تنخواہ ونخواہ ہم دیتے نہیں ہیں, ہم تو صرف سزا دیں گے بھیا. اچھا پھر وہ عورت بھی اگر ورک فرام ہوم پہ لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو وہ بلا رہا ہے, ارے اللہ کی بندی گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, سنتی ہو, ہاں آواز نہیں آ رہی, کان میں روئی ڈال کے بیٹھی ہو, آؤ نا, کتنی دیر سے بلا رہا ہوں. اب وہ ادھر فون پہ کسی اور سے بات کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں کری, کچن میں کام کر رہی ہے, کچھ نہیں کری, بچے کو کپڑے چینج کروا رہی ہے, اس کا بچہ وہاں رو رہا ہے, اور وہ آئے گی, جی کہیے, بیری ہو گئی ہو ایک, کیونکہ وہ بولتا ہے میں بہت پریشان ہوں. اس کی پریشانی کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو گیا. صحیح. تو اس کو کرنا کیا چاہیے یا اس حال میں کرنا کیا چاہیے, میں چند پوائنٹس اگر میں ناظرین کو بیان کر دوں مرحبا, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگر اس کو یہ غور کر لیں, چند ایک چیزیں ہیں جو اگر آپ درست کر لیں اور کچھ اصول بنا لیں, گھر کے اصول بنا لیں, ورک فرام ہوم کے طور پر یا ہائبریڈ سسٹم کے طور پر, یا آپ فری لانس کام کر رہے ہیں یا آپ گھر بیٹھ کے ہی اگر آپ کام کرنے کے اگر عادی ہیں, تو اس کے طور پر اگر آپ یہ یا اس کے علاوہ, یہ تو میں نے چند اصول بیان کرنے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کے درمیان بڑھا سکتے ہیں, اس کے بعد کے بھی آپ, جیسے پھر آپ کا ماحول. میں تو ایک موٹی موٹی باتیں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا. نمبر ایک, واضح وقت مقرر کر لیں کہ بھئی اتنے بجے, جیسے آفس کا ٹائم تھا نا, وہ اس کو اس پریکٹس کو بریک نہ کریں. وہ اٹھنے کا اور کام کا جو ایک ٹائمنگ جو آپ کی سیٹ تھی اس کو بریک نہ کریں, اس کا پورے کے پورا سسٹم بنا کے رکھیں کہ اتنے بجے جیسے میں کام پر جاتا تھا تو اتنے بجے ہی آپ نے اٹھنا ہے, اتنے بجے آپ نے کام کرنا ہے, اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے, اتنے بجے کی ساری پریکٹس آپ رکھیں. اب ایک دروازہ تھا جس سے آپ باہر نکلتے تھے, جلدی آئیے گا, جی جی انشاءاللہ میں جلدی آ جاؤں گا. وہ جو تھا نا السلام علیکم وعلیکم السلام, وہ جو دروازے سے جو نکلنے کا تھا, وہ بس ایک جگہ مخصوص کریں جہاں بیٹھ کر کام کرنا تھا. اب آپ وہ یوں کرتے ہوئے اسی جگہ پر چلے جائیں خاموشی کے ساتھ, مدینہ مری مرحبا, کہ بھئی اب میں دفتر جا رہا ہوں, یہ ذہن بنانا, یہ میں دفتر جا رہا ہوں, یہ میں دفتر چلا گیا میں. اب یہ ہے کہ آپ لنچ باکس لے کر نہیں جائیں گے, وہ جو پہلے ملتا تھا, اس کے لیے انشاءاللہ یہ گھر کا ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ گھر کی روٹی گھر کے اندر ہی کھا لیں گے. مگر یار ابھی ٹائم, ابھی بھوک نہیں ہے یار, آپ 3 بجے کھائیں. ارے بھائی 3 بجے کیوں, 1 بجے کھاتے تھے, وہ 3 بجے اس عورت کے بھی تو کوئی 10 کام ہوں گے, یار ابھی بھوک نہیں ہے, اپنے 1 گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں. آپ اس پریکٹس کو, اس روٹین کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں. کیا بات. نمبر 1. نمبر 2, جگہ فکس کر لیں. مرحبا. اب آپ کا آج دفتر ادھر ہے, کل دفتر آپ کا ادھر ہے, آج آپ کے پیپر ادھر ہے, کل آپ کے پیپر ادھر ہیں, آج موبائل کا چارجر وہاں لگا ہوا ہے, کل موبائل کا چارجر وہاں لگا ہوا ہے, اور آپ کی تمام تر چیخ و پکار آپ کے گھر کی عورتوں پر یا گھر کے افراد پر, یار یہ کل میں نے پیپر یہاں رکھے, تو بھائی پیپر وہی ٹیبل پر رکھے نا. ورک فرام ہوم کا مطلب وہ جگہ جو وہ آپ کا آفس ہے, اس کو چینج نہ کریں آپ. کیا بات. اس کو وہیں کے وہیں رہنے دیں. آپ وہیں چلے گئے اور آپ چلے گئے, آپ سمجھے کہ آپ چلے گئے 9 سے 5, ٹھیک ہے, بیچ پہ کوئی لنچ بنچ کے طور پر اب وہ چائے بھی نہیں پوچھتی ہو, اب تو کھانا بھی نہیں پوچھتی ہو, کوئی ڈرائی فروٹ ہی رکھ دو, تو بولے کہ لے کر آؤ, رکھ دیں گے. ہم آپ کو پوری ٹرے رکھتے تھے کہ کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, تو یہ آپ کیا کمپنی میں کیا کھاتے پیتے رہتے تھے؟ ایسا تو نہیں کرتے تھے نا. تو گھر والوں پر اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوڈ اپنا نہ نکالیں, اور ان کو جینے دیں, فیملی کو ان کے ساتھ ان کو جینے دیں. اب ان کو کہیں آنا تھا, کہیں جانا تھا, یا کوئی اور کام تھا, یا آس پڑوس کے اندر کوئی ایسی ان کی ایکٹیویٹی ایسی سیٹ تھی, میں خلاف شرع کوئی بات کی بات نہیں کر رہا, ایک ایسے روٹین اور ایک اخلاق کی طور پر آس پڑوس میں ایسے ہو جاتی ہے. اب اس میں بیکار کی مطلب اپنی وہ
آپ اپنی وہ کاریگری ڈالتے رہیں گے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اچھا پھر یہ تو چلو ایک سائڈ تھی، اب بیوی آئے گی. اتنی بڑی مشکل سے اللہ پاک نے یہ دین دکھائے، اب تو گھر میں بیٹھے ہو، اب کو دو باتیں ہم سے بھی کر لو. وہ بولے گا اللہ کی بندی میں تجھ سے بات کروں کہ میں کام کروں، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، فائدہ کیا ہوا؟ ارے فائدے نقصان کے لیے کوئی تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. کمپنی ہے، وہ سیلری دیتی ہے، وہ کام کرنا ہے، اس کو پروجیکٹ فائنل کرنا ہے. اب جب دیکھو بیوی اور آئے دو باتیں کر لیں، اب دو باتیں نہیں 25 باتیں کر لیں گے جو کرنے کی ہوں گی 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد. آپ یہ تصور کریں میں آفس پر ہوں اور مجھے سکون سے کام کرنے دیں. یعنی کہ بیوی بچے شوہر کو سکون سے کام کرنے دیں، شوہر اپنے بیوی بچوں کو سکون سے زندگی گزارنے دیں. کیا بات. اگر یہ پیٹرن اگر آپ نے سیٹ کر لیا، جو دو باتیں بیان کی، وقت کا تعین یہ کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، جگہ کا تعین، اور جگہ کا تعین کر لیں. یہ بکھرا سا نظام مہربانی کر کے آپ نہ بنائیے گا. اور بالکل جیسا آپ یوں کہ نہا دھو کر تیار ہو کر آپ جیسے کام پر جاتے ہیں نا، اسی طرح اپنی روٹین کو میرا مشورہ ہے کہ بس 19-20 کا فرق تو آئے گا، گھر اور دفتر کا ایک فرق ہوگا، لیکن آپ اس کو کریں گے تو یہ ہوگا. پھر گھر والوں کو کے ساتھ اس پورے ٹاپک کے اوپر اعتماد میں لے لیں، ڈسکس کر لیں کہ میرا کام کیا ہے، میں کب فارغ ہوں گا، کب یہ میرا یہ ٹائم اس کا یہ ٹائم ہوگا. دیکھیں یہ میرا میٹنگ کا ٹائم ہے، کیونکہ اب آپ دفتر میں نہیں ہے نا، اب آپ گھر میں ہیں، تو گھر میں بھی آپ کو اسکیجول تو ملا ہوگا کہ یہ میرا میٹنگ ٹائم ہے، یہ میرا آفس ٹائم ہے، یہ میرا مطلب یہ میری کالنگ آ جائے گی، یہ مجھے بہت یکسوئی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، میں اتنے بجے فارغ ہو جاؤں گا. اچھا اب اس میں اسلامی بہنوں سے ایک درخواست کروں گا، اگر ایسا ماحول کہیں بھی بنا ہوا ہے تو شوہر بھی چاہے گا کہ اس سے کوئی سکون کی گھڑیاں ملیں، یعنی اس کو بھی اس کی بھی عزت ہے نا. کمپنی میں بات کرنی ہے، کام کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کمپنی کا ماحول ہمیشہ ایک سائلنٹ زون کی طرح چل رہا ہوتا، ہر جگہ کو شور و گل تو نہیں ہوتا. اب بچے شور مچا رہے، بچے یہ چیزیں پھینک رہے، بچے وہ چیزیں پھینک رہے، اب وہ بیچارہ اندر سے کمرے چلائے گا. اللہ کی بندی بچوں کو چپ کراؤ، دفتر نہیں ہے یہ تمہارا، بچوں کو چپ کراؤ، خود ہی اٹھ کے چپ کرا لو. اب یہ تو کوئی وے نہیں ہوگا نا. اب ایک پرابلم آیا ہے، وہ بیچارہ گھر پر آ گیا ہے، گھر پر بیٹھ گیا ہے، تو اب آپ اس کو مطلب کہ یہ بھی میں کروں گی، آپ ہی تو کرتی تھی. اچھا آپ کو میں تو کرتی نہیں تھی تو چلاتے تو چلانے دیتی تھی، میرے سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تھا، میں کچن میں اپنے کام کرتی تھی. دفتر کا تو معاملہ ہے، یہ دفتر چلے جاتے تھے، اب یہ گھر پر آ گئے تو اب یہ پرابلم ہو گئی. لیکن یہ پرابلم کو آپ مل کر ہی ہینڈل کریں گے نا، کہ نہیں کریں گے آپ؟ مدینہ تو وہ بچوں کو کون کیئر کرے گا؟ اگر آدمی کو بولیں گے کہ آپ کام چھوڑیں، آفس چھوڑیں، اب یہاں پر آفس ورک، اب آفس نہیں آفس ورک تو ہے نا، آپ چھوڑیں، اب یہاں کر آپ پہلے بچوں کو دیکھیں. 2 منٹ جب گھر پر ہیں، ورک فرام ہوم کی سہولت ہے، ارے اللہ کی بندی اجارے پر ہے، تنخواہ ہے، اس نے 9 سے 5 کا اجارہ کیا ہوا ہے، 9 سے 5 کا معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ بلا وجہ بلا اجازت شرعی اس سے کٹوتی نہیں کر سکتا. اس کی سیلری کٹے گی، نہیں کٹے گی تو کٹوانی پڑے گی اس کو سیلری. اگر اس سے اپنا کام پورا نہیں کیا تو صرف وقت کا اجارہ نہیں ہوتا، کام کا بھی اجارہ ہوتا ہے، اس وقت میں یہ کام کر کے دینا ہے. اب وہ وقت تو اس نے 8 سے 10 گھنٹے کا طے کر لیا اور کام نہیں کر کے دے رہا، تو بھی یہ سسٹم درست نہیں ہوگا کہ جناب میں نے ابھی انگوٹھا لگا دیا، ان آؤٹ میں نے لگا دی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کا ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ورک فرام ہوم پہ بیٹھ کر آپ کی اچھی خاصی آمدنی حرام و ناجائز ہو جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو اس میں بندے کو اللہ سے ڈرنا ہے، اور عورتوں کو بھی، گھر کے دیگر افراد کو بھی، چاہے والدہ ہے، والد ہیں. اب بات پہ ماں بولے گی اب بیٹا گھر بیٹھ گیا، جا دودھ بھی تو لے کر آ جا، دا یہ بھی کر کے آ جا. ماں میں یہ لینے جاؤں گا تو کام کب کروں گا؟ اب بیٹا کچھ فائدہ اٹھا لے ورک فرام ہوم کا، ہمیں بھی کوئی تو سکون کے سانس لینے دے. ماں سکون کے سانس لینے جائے گی، اس کی آمدنی ایسا نہ ہوگا اللہ نہ کرے کوئی 19-20 نہ ہو جائے. تو جو ایک پیٹرن بنا ہوا تھا، کیا بات، اس پیٹرن کو باقی رکھیں، کمال. اور ایک دوسرے کے اخلاقیات کو کنٹرول کر کے رکھیں، بلکہ اور زیادہ بہتر کریں. اور میں کہتا ہوں زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں. اچھا نماز کا ٹائم ہو، اب نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جائیں. عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیں کہ مرد جائے مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھے، اور آ کر وہی اپنے لنچ ٹائم میں اپنا لنچ کریں اور اپنا دوبارہ کام شروع کر دیں. اب یہ مطلب کہ اب یہ تو کمپنی جو جاب کرتے ہیں، اچھا جو جاب نہیں کرے اپنا ہی کام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ گھر کے ڈسپلن کو تو سمجھیں
گھر میں اٹھنے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے. آپ بولے یار ہمارے کام ہی رات کا ہے، تو رات کا کام ہے تو کمرہ کو الگ کر لیں، کوئی پردے وردے ڈال کے کوئی سیپریٹ کر لیں، تاکہ آپ کی لائٹوں کی اور آپ کی گفتگو سے گھر والوں کی نیند تو پرابلم نہ ہو. یہ سب آپ کی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. میں ایک دو باتیں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع پورا ہو جائے، پھر کالس لیتے ہیں. جی اچھا، جب کام ختم ہو جائے تو پھر چیزوں کو سمیٹ بھی لیں. مثال کے طور پر اب آپ کا دفتر کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب یہ بکھرا جو معاملہ ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، اب یہ گھر کی عورت یا گھر کے لوگوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ آفس کے اندر آپ کا پیون یا آپ کا ملازم جو تھا وہ صحیح کر لیتا تھا، لیکن یہاں آپ کی وجہ سے گھر والوں کا کام بڑھ جائے گا. اس پر میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ کے وجود سے، کیونکہ اس میں میجورٹی اسلامی بھائی انوالو ہوں گے نا، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کے وجود سے آپ کے گھر والوں کو راحت ہونی چاہیے. اور اگر شرعن کوئی قباحت یا شرعن کو کم وہ نہ ہو تو کہیں آپ خود گھر کے کاموں میں حصہ لے لیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یا تو پانی کا جگ اور گلاس اپنے پاس بھر کر رکھ لیں. یہ رمضان میں تو نہیں ہے، میں تو رمضان کے علاوہ کی بات کروں گا. وہ اگر رات کا ٹائم میں تو جگ اور پانی کا گلاس تو چاہیے ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بندہ اٹھ کر خود لے لے. گھر والے کہیں ہمیں کہہ دیتے کہنے نہیں، آپ کو ویسے ہی میں یہاں گھر میں بیٹھ گیا ہوں تو میں تھوڑی کوئی آپ کو کہتا پھروں گا. تو یہ سب پھر دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، اب سمیٹ لے چیزوں کو. یہ دفتر نہیں ہے. اب وہ صاف صفائی کے اندر ایک کاغذ وہاں چلا جائے گا تو قلم وہاں چلی جائے گی، پھر آپ گھر میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو ایک فائل کور لے لیں، اس کے اندر ڈسپلن کے ساتھ ایک اصول کے ساتھ اپنے پیپر کو سیٹ کر لیں، اپنی قلموں کو سیٹ کر لیں، اپنی چیزوں کو سیٹ کر لیں. ٹیبل کو صاف خود ہی ٹیبل پر کپڑا یا پوچھا وغیرہ لگا کر آپ گھر والے بھی کہیں گے ماشاءاللہ آپ دفتر میں اتنا اچھی طرح رہتے ہیں. بولا نہیں، دفتر میں پیون کرتا ہے، یہاں میں کر رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے اوپر زحمت نہ ہو، آپ کو اب ویسے میں بیٹھ گیا ہوں تو بھی گھر میں تھوڑا بہت تو ہو رہا ہوگا. تو مرد کا اصل معاملہ باہر ہے، گھر کے اندر نہیں ہے. گھر کے اندر عورت کا معاملہ ہے. اب مرد اگر گھر کے اندر پورا دن بیٹھ جائے، یقین مانا اب مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وجود سے گھر کی عورتوں کو کوفت نہیں ہونی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے. آج کیپیچینو پلاؤ، کیپیچینو، اب کیپیچینو کا ڈبہ لائے تھے بھیا، کیپیچینو پلاؤ. آج یار آج گرین ٹی نہیں، دوسری گرین ٹی چیک کرتے ہیں. ارے بھائی کینٹین میں نہیں ہو، گھر کے اندر ہو. آج یار کوئی نئی ڈش لاؤ نا، کینٹین میں چلے جاؤ بھیا، کینٹین میں جاؤ، کسی ہوٹل میں ورک فرام ہوم لے لو آپ. بلکہ آپ گھر کے کام بٹانے میں حصہ لیں اگر جہاں آپ کو موقع ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. اب یہاں پر تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں نہ کہیں عمل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، تو یہ کر لیں. اور اسلامی بہنیں دفتر کے ٹائم میں اس کو دفتر کا کام کرنے دیں. بچوں کو کنٹرول کرنا یہ آپ کا کام ہے، وہاں بار بار نہ جانا یہ آپ کا کام ہے، ہر چیز پہ نہ بلائیں یہ آپ کا کام ہے. اس کو یہ نہ لگے یار کہاں یار سر پلیز سر ورک فرام ہوم نہیں سر، گو فرام ہوم کی کوئی پالیسی دو. میں سر تھک گیا ہوں. اور وہ سر پوچھے گا کیوں تھک گیا، بول بھی نہیں سکتا کہ سر آپ کا واسطہ نہیں پڑا نا، ہمارا جو واسطہ پڑا ہوا ہے. تو عورت یہ سب میچور انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ معاملات درست رہیں گے، نظم و ضبط باقی رہے گا. ایک دوسرے کا احترام ضرور کریں، ایک دوسرے کا عزت اور احترام ضرور کریں. آپ جی جناب سے بات کریں اور ایک دوسرے کو اچھے انداز سے پکاریں، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ احترام بھی رہے گا، ضد بحث نہیں رہے گی، ڈسپلن رہے گا، صاف صفائی رہے گی، خود کچھ اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لیں گے یہ رہے گا. عورت بھی سمجھ جائے گی کہ یار یہ گھر میں ہے تو میں یہ کر لوں اور بچوں کو دیکھ لوں وغیرہ وغیرہ. چند چیزیں موٹی موٹی میں نے بیان کی ہیں، اور شاید اس کی ڈیٹیل بہت ہے لیکن اب وقت میرا پورا ہو چکا. یعنی میرے پاس بہت سارا آج آپ کے ساتھ بولنے کے لیے. یہ پوری ایک کتاب دے دیں آپ اس پر. آپ اتنا سارا ان کو بولنے کے لیے میں بیان نہیں کر سوچ رہا تھا کہ ورک فرام ہوم کے اسلامی اصول اور ضابطے. اسلامی نقطہ نظر تو اپنی جگہ پر ہے ہی نا، ان کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اخلاقیات کے ساتھ رہنا ہے. پھر جو اگر ایسا کام ہے کہ جن میں کوئی رعایت ہے تو پھر گھر والوں کی اصلاح اور بیٹھنا، دو باتیں کرنا، اچھے ماحول اور اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا، نیکی کی دعوت کا ماحول کریٹ کرنا. اگر ایسی کمپنی کی طرف سے شرعاً رعایت ہے تو بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کی اصلاح کرنا، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی سنت اور آداب سیکھنا سکھانا.
یعنی ورک فرام ہوم میں بندہ آ کر اگر اس کو شرعین کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اپنے گھر کو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے. وہ جو ڈر تھا نا ٹائم نہیں ہے میرے پاس گھر کو اصلاح کرنے کا، اب ملانا ٹائم کریں. مرحبا. ہم تو صرف چیختے چلاتے تھے، ٹائم ملا ہے اب کریں. لیکن یہ بھی آتا ہوگا تو کریں گے نا. میرے پاس واقعی بہت سوت ہے آج بیان کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے پچھلا پتہ ہے کہ بہت سارے گھر ڈسٹرب ہوئے تھے اور اس رول نہیں تھے. جی ورک فرام ہوم کے رولز بنا لیں، پرنسپل بنا لیں ورک فرام ہوم کے، بلکہ کمپنی بھی دے دے ورک فرام ہوم کے رول. مگر کمپنی جو بھی دے گی کمپنی اپنا مفاد دیکھے گی. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اسلامی بہنیں اگر اپنا کام کر رہی ہے تو وہ اس کا بھی احترام کرے، یا بیوی بھی کام کر رہی ہے مگر کام وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا. میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں. بچوں ہیں، یہ سب ہے، پوری فیملی ایک بار بیٹھ جائے، دیکھیں اب یہ آ گئی ہے، اب ہم سب نے گھر میں رہنا ہے، ہم سب کو گھر میں، ہم سب ایک ہی ہیں، ماشاءاللہ. تو ہم کیسے گھر میں رہیں. اب کوئی رات کی ورکنگ ہوگی، کسی کی شام کی ورکنگ ہوگی، کسی کی دوپہر کی ورکنگ، کسی کی صبح کی ورکنگ ہوگی. آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں بغیر لڑے، محبت کے ساتھ، کہ کھانا پینا بھی چلتا رہے اور یہ سارا چلتا رہے، گھر میں وقت پر نمازیں ہوتی رہیں، عبادت ہوتی رہے، ریاضت ہوتی رہے. رمضان ہے تو احترام رمضان باقی رہے، سحری افطاری کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، اپنی تہجد، اپنی تراویحیں، اپنی عبادات ڈسٹرب نہ ہو، تلاوت قرآن ڈسٹرب نہ ہو. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اگر یہ مل کر بیٹھ کر، اگر ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے پروگرام کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ناقص سا فارمولہ بیان کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. کمال کا. جی کالز. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا گھر سے کام کرنے سے انسان کی عبادت اور دین کی طرف توجہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھ، کام اپنی جگہ کام ہے، بیلنس چلنا پڑے گا. عبادت کے وقت، عبادت سے مراد نمازیں ہیں، فرض فرائض واجبات کی ادائیگی ہے، اس پر وہی کرنا ہے. جو کام کا وقت ہے کام کرنا ہے. گھر بیٹھ گئے تو بس گھر کے نظام کو برباد ہونے سے بچانا. ایک ذمہ داری بڑھ گئی ہے بس ورک فرام ہوم میں، کہ میرے گھر کے نظام کو برباد ہونے سے مجھے بچانا ہے اور اپنے اخلاقیات سے اپنے گھر کو سنوارنا ہے. ماشاءاللہ. یہ گھر کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بننی چاہیے. جی کال. میرا سوال یہ ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ آج کل بہت سے لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سفر کا وقت بچ جاتا ہے، فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو مل جاتا ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض لوگ گھروں میں کام کرنے کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، وقت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کام کے دوران موبائل اور سوشل میڈیا میں وقت ضائع ہونے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، کام اگر ذمہ داری لی ہوئی ہے تو پھر کیوں ٹائم ضائع ہوگا؟ اتنے بجے کام کرنا ہے، جب ہر کام کے لیے وقت اور وقت کے لیے کام ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا. جن کے دفاتر نہیں ہوتے، جن کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پر کام کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور جب ورک فرام ہوم کا مطلب ہوتا ہے آفس سے آپ کو کام ملتا ہے تو وہ ٹائمنگ کے ساتھ ہی ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سستی اور غفلت آنی چاہیے، بلکہ جو ٹریولنگ کا وقت بچ رہا ہے اور آنے جانے کا وقت بچ رہا ہے اس کو یوٹیلائز کر کے آپ مزید اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے کام کر سکتے ہیں. ضائع نہ ہونے دے وقت کو. جی. محمد اشرف اتاری، ماشاء اللہ، اصلاح کی باتیں نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ جو گھر کے بارے میں تربیت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ. مدینہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر جو کوئی خامد اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کام کرے تو وہ تو اچھا، اور اگر جو بچوں کی امی کے ساتھ کام کرے تو پھر اس کو ایسے ایسے القابات دیے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں، مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پورے مدنی چینل کے عملے کو، بالخصوص سلمان بھائی کو، صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نگیٹیوٹی ہے اور کیا اس کو آپ نگیٹیو ہی کہیں گے، منفی ہے. میرے ساتھ کام کرے تو اچھا ہے، بیوی کے ساتھ کام کرے تو برا. علم کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی، اور کوئی نہیں ہے. اخلاق اچھے نہیں ہیں، علم کی کمی ہے. کیا ان کو نہیں پتہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے؟ یہ روایت کنہوں نے بیان کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. آپ زوجہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ مطلب ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کہ فیملی ممبر کو ان کو مزید تنقید کا نشانہ بنا چاہیے. ماں بہنوں کے ساتھ بھی کرتا رہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی کرتا رہے. گھر میں وقت ہے تو کرتا رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ رکھیں گے
تو کچھ نہ کچھ اپنا بھی نقصان کریں گے اور کا بھی نقصان کریں گے. فارغ نہیں رکھنا چاہیے خود کو. یہی تو مصروف مسئلہ ہے نا کہ بہنوں کے ساتھ اور ماں کے ساتھ تو کیا نہیں ہے, ابھی بیوی کے ساتھ تو کر رہا. چلو جہاں موقع ملا کر تو رہا ہے یار. ماشاء اللہ. جی کون؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ورک فرام ہوم کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہیں. جس طرح گھر میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو بس اس کو کہیں گے ذرا جا کے میں کپڑے دھو رہی ہوں, سرف ختم ہو گیا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں گے جی اب برتن دھونے والے صابن ختم ہو گئے ہیں. پھر وہ کہیں کہ جی پھر آ جائیں گے بل کی آج آخری تاریخ ہے, شکر ہے آپ گھر پہ تھے. تو اس قسم کے پورا دن ہی مطلب وہ دفتر کے ٹائم پہ بھی وہ گھر والے ہی کام کرتے رہتے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا, یہ کوئی ورک فرام ہوم کے بعد تو نہیں ہوا. اگر کپڑے دھونے کا صابن تھا, کپڑے دھونے کا پاؤڈر تھا, یا دودھ تھا, یا دہی تھی, یا آخری تاریخیں تھی, یہ پہلے بھی کس کو کہتی تھی؟ اسی کو تو کہتی تھی. ایسا مجھے ایک بات بتائیں, میں معذرت معافی, آپ نے سحری کرنی ہے اور سحری کا ٹائم ہے اور آپ گھر پہ جو ہے سحری کر رہے ہیں اور آپ کی عادت ہے کہ آپ جو ہے وہ دہی کھاتے ہیں, اور عین سحری کے ٹائم پہ جب آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ تب سحری کرتے ہیں, تو آپ وہ پوچھیں جی وہ دہی, تو وہ گھر والے بولیں دہی تو ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ صبر کرو گا, سبحان اللہ. اگلے دن کے لیے دہی کا بات ہی انتظام ختم کر کرو. دیا ایسا. اور کیا کرو گے؟ میں دہی پر لڑوں گا یار؟ کیا دہی کو لڑنے والا آئٹم ہے یار؟ دہی نہیں ہے تو دہی آ جائے گی, لڑوں گا تو کیا دہی دوبارہ بن جائے گی؟ بھائی ٹھیک ہے, آج نہیں ہے دہی, آج دہی نہیں ہے نا, تو میں صبر کروں گا. ارے دہی نہیں ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. کیا اس سے کیا ہو جائے گا؟ یار کل اپنے دہی کل, اچھا مجھے پتا ہے کہ آج آدھے گھنٹے پہلے میں نے پوچھا دہی نہیں تھی, 1 گھنٹے پہلے کل پوچھ لوں گا بھائی دہی ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے تو میں منگوا لوں. اور کیا کر سکتا ہوں؟ گھر اسی طرح چلتے ہیں نا, کوئی گھر کو مطلب لڑائی جھگڑوں سے ماردار سے کوئی گھر چلتے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے سب کہ جب ہمیں پتا ہے, اسلامی بہنوں کو عموماً پتا ہوتا ہے گھر کی خواتین کو کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے, یہ ختم ہو گئی ہے یا بالکل اینڈ پر آ گئی ہے, تو وہ بھی تھوڑا مطلب 2 دن پہلے توجہ نہیں ہوتی باتوں کا یار, مطلب اس کے اوپر کیوں آخر اسی کے اوپر ہر چیز, باتوں کا توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے غفلت نہیں ہوتی, میں ایسا نہیں کہتا, باتوں کا توجہ نہیں ہوتی, رہ جاتا ہے چیزیں یار, اور رہ جاتی ہیں, ہم سے رہ جاتی ہیں, آپ سے رہ جاتی ہیں, تو یہ عورت سے نہیں رہ جائے گی, رہ جاتی ہے بعض اوقات. رہ گیا یاد ہی نہیں رہا, مارا ماری میں ہوتا ہے بعض اوقات, تو نہیں رہ جاتی ہے چیزیں. میرا خیال اگنور کرنا چاہیے, یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار